بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کی برکات و فوائد، حصہ 2۔ حضرت خبیب ابن فدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں ایک حادثے میں بالکل سفید ہو گئیں، جس کے بعد وہ دیکھنے سے قاصر ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور اپنا واقعہ تفصیل سے بیان کیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا، جس کی برکت سے بینائی بحال ہو گئی۔ ان کے فرزند ارجمند فرماتے ہیں کہ میں نے خود مشاہدہ کیا کہ والد صاحب 80 سال کی عمر میں بھی سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں ایک سفر کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہمیں سخت پیاس لگی تھی، ایک ساتھی کو غسل بھی کرنا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں ہم پانی کی تلاش میں نکلے تو دیکھا کہ ایک عورت اونٹ پر پانی کے چھاگلوں کے درمیان پاؤں لٹکائے جا رہی ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ نزدیک پانی کا کوئی چشمہ نہیں، اس کے گھر اور پانی کے درمیان ایک دن اور رات کا فاصلہ ہے۔ تو ہم نے اس عورت کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا، تو حکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹنی بٹھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی فرما کر وہ پانی چھاگلوں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد وہاں موجود 40 افراد نے نہ صرف خود سیر ہو کر پانی پیا، بلکہ اپنے برتن اور مشکیزیں بھی بھر لیے، ساتھ ہی نے غسل بھی کیا۔ اس کے باوجود پانی میں کمی نہ آئی۔ اس واقعے سے وہ عورت اور اس کا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ اسی طرح حضرت زید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اور پاؤں تلوار سے زخمی ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخموں پر اپنا لعاب دہن لگایا تو وہ بالکل تندرست ہو گئے۔ ابو رافع نامی ایک بدبخت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا پہنچاتا تھا۔ جب اس کی ایذا رسانی حد سے تجاوز کر گئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے واصل جہنم کرنے کے لیے ایک جماعت متعین فرمائی، جس میں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور اس محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو رافع کو قتل کر کے جہنم رسید کر دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قتل سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے کہ لغزش کھا کر سیڑھیوں سے گر گئے اور ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر اپنے ساتھیوں کو کامیابی کی بشارت سنا دی اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر پورا واقعہ عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاؤں پر اپنا مبارک لعاب لگا کر ہاتھ پھیرا تو شفا ہوئی۔ اس کے بعد انہیں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عتبہ ابن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے نہایت عمدہ خوشبو آتی تھی،
صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشک کیا اور کوشش سے بڑی عمدہ خوشبوئیں لا کر اپنے جسموں کو معطر کیا تاکہ خوشبو میں عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جائیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصل ماجرا دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک تکلیف پہنچی تھی۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ستر کے علاوہ کپڑے اتارنے کا حکم دیا۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک پر لعاب دہن لے کر دوسرے ہاتھ پر ملا اور پھر دونوں ہاتھوں سے میری پشت اور پیٹ پر مسح فرمایا۔ پس اس روز سے میرا جسم خوشبوؤں سے مہک گیا۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے جس کے نام سے وہ مقام مشہور ہوا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر ہماری تعداد 1400 تھی اور کنواں خشک تھا۔ ہم پیاس کی شدت سے بے تاب ہو گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنویں پر تشریف لائے، پانی منگوایا، اس سے کلی فرمائی اور اس کا پانی کنویں میں داخل فرما دیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ پانی ابل پڑا۔ پانی اس قدر وافر مقدار میں تھا کہ ہم سب نے سیر ہو کر پیا اور ہمارے جانوروں نے بھی۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔